دیش کے حالات میں زہر گھول دیا گیا ہے، نفرت پیدا کر دی گئی ہے السنکھیک سماج کے تعلق سے، کہ جو داڑھی والا اور برقع پہننے والی دکھتی ہے بولتے دیکھو یہ جا رہا ہے، آتنکوادی جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ کرناٹکا کے ایک یونیورسٹی میں اس کے کلاس کے اندر ایک پروفیسر نے ایک مسلمان بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے، نوجوان بچے نے کہا بڑی یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ اس نے کہا میرا نام، مسلمان نام کہا اس نے۔ تو پروفیسر نے کہا تو قصاب ہے، یعنی اجمل قصاب ہے تم۔ آپ بتائیے نفرت کہاں چلے گئی؟ دولت مندوں میں، غریبوں سے نکل کر پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے گئی۔ میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان بچے کو، اس نے پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پروفیسر سے کہا کہ خبردار تم نے مجھے وہ نام کیسے پکارا؟ تم نے کیسے پکارا مجھے نام کو؟ تو اس پروفیسر بولا نہیں تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ تو اس بچے کو سلام، اس نے کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو ٹیررسٹ، آتنکوادی کہتے ہو؟ اس بچے نے پروفیسر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دیا اور کہا کہ نہیں چلے گا، تم اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتے، میری بے عزتی نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں، یہی مزاج تم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ تم کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو تمہارا حق چھین رہا ہے اس سے سوال کرنا پڑے گا۔ پتھر مارنے سے، تشدد کرنے سے تم کو حق نہیں ملے گا۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ جو غلط کر رہا ہے اس سے کہو تم غلط کر رہے ہو، جو ناانصافی کر رہا ہے اس سے کہو کہ تم ناانصافی کر رہے ہو، اور ووٹ ڈالو، نیتا بنو، سیاسی طاقت حاصل کرو۔ تم اپنے مقدر کے فیصلے جب کرنا شروع کرو گے تو دنیا تم سے عزت کرنا شروع کرے گی۔ جو آج تم کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں، کل تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور بولیں گے باس بولو کیا آرڈر ہے آپ کا۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا نوجوانوں۔ مجھے امید ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے، اس موڈی کے دور میں جینا ہے، اس RSS کے دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ اس معصوم بچے نے جو جواب دیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے پروفیسر سے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، مگر یہ تو روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ ہماری بہن جاتی ہے، جاری دیکھو، کوئی داڑھی والا جا رہا، دیکھو وہ جا رہا ہے۔ بولنے والوں تم کتنا بولو گے، مگر کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کتنا قیمتی ہو گیا؟ ہم کو گالی دینے والوں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے بیٹوں کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، نوکری نہیں ملتی ہے، مگر پھر بھی بولیں گے کچھ بھی ہو ان کو تو ٹھکانے لگا دیا۔ مگر یاد رکھو، ہم کو دیکھ کر ہم پر الزام لگانے والوں، تم اس بچے کو ذلیل نہیں کیے، تم بھارت کے سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز کی ضرورت ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ تھی، وہ اکیلا بچہ، مسلمان بچہ اپنے پروفیسر سے بات کر رہا ہے، تو اس بچے کو بازو بیٹھنے والا اس کو بڑا ہے خاموش خاموش، پیچھے بیٹھنے والا اسے کھندے کو کھینچ رہا۔ مجھے دکھا کہ مجھ سے بھی ایسی ہوتا ہے۔ جب چناؤ لڑنے جاتا ہوں، ایسا ویسی کیوں جاتے یار، گجرات کو رکو نا۔ کوئی ایسا ہاتھ پکڑتا، میں ان کو بولتا ہوں بھائی بازو ہٹ، میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر کو آزمانے جا رہا ہوں۔ تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے مت دو، مگر مجھے تو مقابلہ کرنے دو، تاکہ کل جب میں مر کے جاؤں گا اس خبر میں تو کم سے کم میرے دماغ میں تشنگی تو نہیں رہے گی کہ ارے میں نے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا، ہم سب مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھو، اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے تم نتیجے کے بارے میں سوچو گے تو زندگی میں کوئی جنگ تم نہیں کر سکو گے۔
جنگ کا آغاز کرو، پورے اخلاص کے ساتھ جمہوری طریقے سے یہ جنگ کا آغاز کرو، پروردگار کی ذات پر توکل کرو اور دیکھو اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ مگر اگر تم سوچو گے یار کیسے لڑیں گے، یہ وسیم قریشی کیسے جیتے گا، یہ صابر کابلی والا جیت گیا تو کیا کرے گا، وہ دریا پور سے لالا جیت گیا تو کیا ہوگا، ہاں وہ گودرا سے مفتی صاحب اگر جیت گئے تو کیا کریں گے۔ ارے تم 2 قدم اٹھاؤ اور پھر دیکھو راستہ بنانے والا وہ ہے، تم نہیں ہو، تم خالی ارادہ کر کے آگے بڑھو۔ اور یاد رکھو یہ لڑائی یہ جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں آج کے لیے نہیں کر رہے ہیں، میں مر جاؤں گا آپ مر جائیں گے مگر یہ معصوم بچوں کا مستقبل اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے تاکہ آپ اور ہم نے جو مصیبتیں اٹھائیں، جو بے عزتیاں اٹھائیں، جو تہمتیں ہم پر لگی، ان بچوں پر نہیں لگے گی، ان بچوں کی جوانی اچھی رہے گی، یہ طاقتور بن کر نکلیں گے، یہ باعزت رہیں گے، اس دیش کو مضبوط کریں گے اور اپنے ماں باپ ان پر فخر کریں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو اس طرح سے پالا اور پولا۔